السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے جاوید بھائی، کچھ پریشان سے دکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ جی مولوی صاحب، میں بہت پریشان ہوں اور میری پریشانی کی وجہ بھیانک خواب ہے۔ خواب کی وجہ سے آپ اس قدر پریشان ہو، آخر آپ نے ایسا کون سا خواب دیکھ لیا؟ مولوی صاحب، وہ خواب ایسا ہی ہے، جب سے وہ خواب دیکھا ہے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اسی سلسلے میں آپ سے معلوم کرنے کے لیے آ رہا تھا، اچھا ہوا آپ مجھے یہیں مل گئے۔ مولوی صاحب، میرا خواب غور سے سنیے۔ اجی میاں، وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کر دیتے، اسی سے کام چل جاتا۔ اچھا تو بتائیے، آپ نے خواب میں کیا دیکھ لیا؟ مولوی صاحب، کل میرے چچا زاد بھائی کی شادی تھی، تو شادی میں ہم نے ڈی جے وی جے کا باقاعدہ انتظام کیا تھا۔ رات کو ناچ گانے کی وجہ سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کا 1 بج گیا۔ پھر رات کو تقریباً میں 1:30 بجے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے میرے جسم سے روح نکال کر لے جا رہے ہیں اور میرا مردہ جسم پلنگ پر پڑا ہوا ہے۔ گھر والے خوب رو رہے ہیں اور سب سے زیادہ میری بیوی رو رہی ہے۔ پھر مجھے غسل دیا گیا اور قبر میں لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ پھر اچانک میری قبر میں روشنی ہوئی، بس کیا دیکھتا ہوں کہ 2 ڈراؤنی شکل والے فرشتے میری قبر میں داخل ہوئے اور کڑکدار آواز میں مجھ سے پوچھنے لگے، من ربو کا؟ اچھا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ جی مولوی صاحب، میں کیا جواب دیتا، میری تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ انہوں نے پھر زوردار آواز میں پوچھا، من ربو کا؟ اس بار گھبراہٹ اور پریشانی میں میری زبان پر وہی فلمی گانے جاری ہو گئے جو میں اپنے موبائل پر روزانہ سنا کرتا تھا۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اجی مولوی صاحب، بس مت پوچھئے۔ اس فرشتے نے اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا اٹھا کر اتنی زور سے میرے سر پر مارا کہ میں زمین کے اندر دھس گیا۔ اسی پر بس نہیں ہوا، میری قبر کو اتنا تنگ کر دیا گیا کہ میری ادھر والی پسلیاں ادھر والی پسلیوں میں گھسی جا رہی تھی اور میرا پورا جسم آگ سے جل رہا تھا اور میں زور زور سے چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ، آگ آگ۔ جلدی بتاؤ، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اچانک کسی نے میرے اوپر پانی کی بالٹی ڈال دی اور میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو میری امی کہہ رہی تھی، اٹھ نالائق، رات کو 2-3 بجے تک فلمیں دیکھتا ہے، صبح 10 بجے تک سوتا ہے اور نیند میں عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے۔ مولوی صاحب، کیا بتاؤں، ہے تو یہ خواب ہی، لیکن مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ فلمیں دیکھنے والوں اور گانے سننے والوں کا حشر بہت برا ہوگا۔ مولوی صاحب، یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا؟ بھائی جاوید صاحب، آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ محض خواب نہیں ہے بلکہ ایک وارننگ ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے میرے بھائی۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد ان مراحل سے گزرنا ہے، اور وہی فرشتے جو آپ نے خواب میں دیکھے ہیں انہی کو منکر نکیر کہتے ہیں، اور یہی فرشتے ہر انسان سے وہی سوال و جواب کرتے ہیں جو آپ سے خواب میں کر رہے تھے۔ آیا آپ کی سمجھ شریف میں؟ اور ہاں، ایک بات یہ بھی یاد رکھو، انسان دنیا میں جس چیز سے محبت رکھے گا مرتے وقت اس کی زبان پر وہی چیز رہے گی۔ جیسا کہ آپ ہر روز اپنے موبائل میں گانے سنا کرتے تھے اور پھر خواب میں وہی بڑبڑا دیے۔ مولوی صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ انہوں نے مجھ سے جو پوچھا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے نادان، فرشتوں نے تو معلوم کیا تھا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، لیکن تمہاری زبان پر تو گانے رٹے ہوئے تھے، وہی جاری ہو گئے۔ مولوی صاحب، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب میں کیا کروں، وہ مجھے بتلا دیجئے۔ بھائی جاوید صاحب، آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ تمہارے لیے تنبیہ
اور وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتانا چاہتا ہے اے میرے بندے ابھی سمجھ جا، ابھی وقت ہے، آخرت کے واسطے کچھ نیک کام کر لے، اپنی زندگی کو بدل لے، ورنہ یاد رکھ جو خواب میں دیکھا ہے ایک دن انہی مراحل سے گزرنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لینا، اب کی طرح چانس نہیں ملے گا پیارے، پھر آنکھ نہیں کھلے گی، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ مولوی صاحب میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنے خاندان کی شادی بیاہ میں ناچ گانے کا پروگرام نہیں کروں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ ساری زندگی اسلام کے مطابق گزاروں گا، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ جی ہاں، ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہاں، اب کبھی گانے مت سننا، فلمیں مت دیکھنا، اور بیاہ شادیوں میں ناچ گانا مت کرنا میرے بھائی۔ بیاہ شادیوں میں خلم کھلا ڈی جے بجانا اور اس پہ تھرکنا اور ناچنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے میرے بھائی۔ یہ شیطانی کام کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور اس طرح کی شادیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسے لوگوں کے قیامت کے روز کانوں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ہر انسان سوچ لے اس کو کیسے برداشت کرے گا۔ اس لیے ان تمام شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنائے۔ ٹھیک ہے جاوید بھائی، چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔